نرمی، حیا، حسن خلق، یہ اصل میں اسلام کی خوبصورت چیزیں ہیں۔ حسن اخلاق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی حیات طیبہ اس چیز پر کہ آپ دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے، حیا اور لوگوں کو حیا کا درس دیا۔ حسن خلق یہ ہے کہ آپ نے اخلاق کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کر دی کہ صبح قیامت تک ان کی مثال ملنا ہی ناممکن ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو پسند فرمایا، حیا کو، حسن خلق کو، کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی مہربان ہے، مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ خود مہربان ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے تم دوسروں کے لیے مہربانی کرو، دوسروں کے لیے نرم رویے رکھو، نرم دل بن جاؤ۔ حضرت جریر پاک راوی کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا گویا کہ وہ بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ جس کے اندر نرمی ہی نہیں، سخت مزاج ہے، ترش مزاج ہے، جس کے دل میں سختی کے سوا کچھ نہیں، بلائی کے سوا، جس کے دل میں صرف اور صرف سختی ہے، فرمایا جس کے دل کو سخت کر دیا، نرمی سے محروم کر دیا، گویا کہ وہ بلائی سے، نیکی سے محروم ہو گیا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا، بے حیائی، فحش گوئی برائی کا حصہ ہے اور برائی والا دوزخ میں چلا جائے گا۔ دو چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان کی، شرم و حیا ایمان سے ہے، اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا بے حیائی، فحش گوئی یہ برائی کا حصہ ہے، اور جس میں برائی ہوگی لا محالہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حیا کی ساری قسمیں بہتر ہیں، بڑوں کا حیا، خواتین کا حیا، بچوں کا حیا، اس حیا کے ایک درجے ہیں۔ اللہ کا حیا، اہل بیت اطہار کا حیا، صحابہ کا حیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا، حضور کے ازواج مطہرات کا حیا، آنکھوں کا حیا، زبان کا حیا، اعضائے قلب کا حیا۔ حیا کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری ہی بہتر ہیں، شرط ہے عمل تو کرو نا۔ بد نگاہی سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، زبان کے اندر مٹھاس اور شرینی پیدا کرو۔ ابن عمر پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں، حیا بھی نہیں، صرف اگر حیا دار ہے تو وہ اہل ایمان ہے، مومن ہے۔ اہل ایمان کا کھویا ہوا زیور وہ حیا ہے۔ مومنین کو اسی کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اخلاق کی قدروں کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے جو مجھے بھیجا ہے وہ حسن اخلاق کی جو قدریں، جو گری ہوئی قدریں تھی، ان کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضور کے آنے سے پہلے اخلاق کیا تھے کہ باپ بیٹے کو بیچ رہا تھا، باپ ماؤں کے بے ادب تھے، بوڑھے لوگوں کو اور جانوروں کو ایک حقوق تھے بلکہ جانوروں کو زیادہ تھے، بیٹیوں سے برا سلوک تھا، اونچ نیچ ذات میں فرق تھا، بڑا چھوٹے سے سلام لینا پسند نہیں کرتا تھا،
मगर नबी अलैहिस्सलाम आए, आपने इखलाक की कदरों को बेहतर किया, लोगों को बताया, सिखाया कि तुमने किस तरह बड़ों के साथ पेश आना है, छोटों से मोहब्बत कैसे करनी है, माँ की कदर क्या है, बाप की कदर क्या है, बड़े भाई की कदर क्या है। और आका अलैहिस्सलाम ही की कदरों की तकमील की बरकत है। अगर आज इस उम्मत के अंदर हया है, जिसके अंदर हया है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उन इखलाकी कदरों का फैज है जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को अता फरमाई है। और फरमाया कामिल हया व कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिनके इखलाक अच्छे हैं। इसलिए हजरात गिरामी कदर, अपनी इखलाक को अच्छा करो, जुबान अच्छी करो, देखना अच्छा करो, चलना अच्छा करो, पहनना अच्छा करो। जब तुम्हारे अंदर नरमी आ जाएगी, हया आ जाएगा, हुस्न खुल्क ठीक होगा, फिर तुम कामिल तरीन मोमिन होगे, अहले ईमान में से होगे, फिर तुम चलते फिरते रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओगे।